السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اچھا، جو آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں وہ ہے عورت کی عزت۔ تو السلام علیکم سارے مرد ایک جیسے ہی ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کہیں کسی ٹاکسک مرد کا ذکر کرو، کسی کی بدتمیزی کا ذکر کرو تو کہا جاتا ہے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ عجیب سی بات ہے، عجیب سا معاشرہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی شام کو جب میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ہم اکٹھے تھے، تو میرے بیٹے نے کہا کہ چلیں پاکستانی ڈرامہ دکھائیں، تو میں نے اسے پامال ڈرامہ دکھایا، شروع کی ساری سٹوری سنا دی، جو نئی قسط تھی وہ آج دکھا دی۔ باقی ساری باتیں ایک طرف، عورت کو اگر کوئی عزت نہ ملے، اس کو وقار نہ ملے، گھر میں اس کی بات کو سمجھا نہ جائے تو پھر وہ گھر نہیں رہتا۔ یہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، اور بے بات اس کو بے عزت کرتا ہے۔ اس کی اب بچی ہو گئی ہے تو نام میں نے رکھنا ہے، چلو کوئی بات نہیں، کپڑے لے رہے ہیں تو وہ میں نے ہی لینے ہیں اپنی پسند کے، چلو جی ٹھیک ہے۔ اب بچی چھوٹی ہے، ہیلپ کرنا نہیں کہ یہ روتی ہے میں تنگ ہو رہا ہوں، دوسرے کمرے میں جا کر سوؤں گا۔ اب حالانکہ بچہ دونوں کا ہے، دونوں کو مل جل کر پالنا چاہیے، پر یہ نہیں ہوتا نا، عورت کی ساری طاقت بچہ لے لیتا ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس طرح کی ہمت نہیں رہتی۔ اس کو ساتھ چاہیے ہوتا ہے، ہمت دینے والا چاہیے ہوتا ہے، نہ کہ طنز کرنے والا۔ اور اب دوسرا بچہ آنے والا ہو گیا ہے، اس کی صحت خراب ہو گئی ہے، آخر میں وہ گر جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ باقی ساری باتیں چھوڑے، بس ایک بات کی عزت ضروری ہے، لہٰذا جتنا مرضی سونے کا تاج پہنا دو، آسمان سے تارے توڑ کر لا دو، عزت نہ دو، عورت خوش نہیں ہوگی۔ عورت خوش نہیں ہوگی تو گھر کیسے جنت بنے گا؟ آج سارا دن کیا کیا میں نے؟ کل میں پیزا کے لیے آٹا گوندھ کر رکھ دیا تھا، جی ہاں، آٹے کا پیزا۔ آج صبح باہر نکالیا تو پیاز گھر میں نہیں تھی۔ عبداللہ کہنے لگا میں بناؤں گا پیزا۔ میں نے کہا نہیں، اور پوچھ قریبی ایک مارکیٹ کے لیے ہم فاطمہ کو لے کر باہر نکلے ہی تھے، وہ کہنے لگی چلیں اب آپ جائیں، میں گھر پہ رہتی ہوں، سردی بہت ہو گئی ہے، کوٹ پہن لیں۔ میں نے کہا نہیں، سویٹر ہوگا، کہتی ہے سویٹر کے اوپر کوٹ پہن لیں۔ پھر میں نے ان کی سنی انسنی کر دی، سویٹر پہنا، چلو جی کوٹ چڑھا لیا۔ جب باہر نکلے تو کیا دھوپ تو بڑی شاندار کر رہی تھی، چونکہ اندر گرم تھا تو ہیٹنگ سسٹم اچھا تھا، لہٰذا سردی نہیں لگ رہی تھی۔ باہر چلا تو اتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی تھی، میں ٹھٹرتی وہاں سے پہنچی اور میں نے اپنی ضروری چیزیں لی، کیلے، پیاز، کنو، بریڈ وغیرہ لیے، تو جو میں نے نہیں لینی تھی۔ عبداللہ نے کہا چلو ماما کافی پیتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں بیٹا، مجھے اتنی پسند نہیں ہے کافی، گھر کی بنی ہو یا دودھ زیادہ ہو تو پھر ہی مزہ ہے۔ بہرحال اسی کو کہتے ہیں نا، ٹیسٹ ڈیولپمنٹ نہیں کیا آپ نے۔ اچھا جی، ہم بیچارے پینڈو پروڈکشن، باقی جو ڈاکٹر صاحبہ تو یہی بتاتی ہیں نا کہ صحت کے اصول بہت زیادہ سمجھاتی رہتی ہیں۔ پلاسٹک کی بوتلیں بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے، اسٹیل کے برتن میں کھانا بنائیں اور استعمال کریں، زیتون کا تیل استعمال کریں، اولیو آئل، سبزیاں زیادہ کھائیں، سیلڈ ضرور کھائیں، واک ضرور کریں۔ میں نے کہا چلو عبداللہ ایک ویڈیو بناتے ہیں، کوئی اچھی باتیں لوگوں کو آپ بتا دینا۔ کہتا ہے میں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے ساتھ میں نے ساری ضروری باتیں بھی بتا دینی ہیں، لوگوں نے عمل تو کرنا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور کرتے ہیں لوگ عمل، اگر بتایا جائے تو اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ کہتا ہے آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ٹاکسک جو برتن ہے وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، صحت کے لیے ٹاکسک لوگ اور ٹاکسک برتن دونوں اچھے نہیں ہوتے۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن تباہ و برباد ہو رہا ہے نا ٹاکسک بیہیویئرز کی وجہ سے ہی، اس کا کیا بنے گا؟ آوے کا آوا ہی بگڑ چکا ہے، دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ کچھ توجہ دے، اپنے اوپر غصے کو کنٹرول کریں، اسلام میں بھی تو حکم ہے نا، غصے پر قابو رکھو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، کاش کوئی مجھے سے یہ سمجھاتا۔ تمام حالات کو شیطان کی دسترس سے محفوظ رکھے، قرآن سمجھ کر پڑھیے، نصیحت ضرور کیجیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ شادی ہے وہ جو اٹل حقیقت ہے، یہ کسی عمر میں کرنی ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ پڑھیں نہ، ضرور پڑھیں، مرد ہو یا عورت شادی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ہمارے خاندان میں مجھ سے کافی بڑی لڑکیوں کو شادی نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب ڈگری کے چکر میں 30-35 سال کی ہو جائیں تو شادی اس عمر میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ امی کی کزن کی بیٹی ہے،
اس کی عمر تقریباً 33 سال ہو چکی تھی، لیکن اس کو پرفیکٹ میچ کی تلاش تھی جو اب نہ ملنے ہو رہا تھا۔ باقی اس کے بہن بھائی دوران تعلیم شادی کر چکے تھے، اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھی لائف گزار رہے تھے، تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی، ساتھ جاب بھی کر رہے تھے دونوں میاں بیوی۔ اب جس کی شادی نہیں ہوئی وہ ماں باپ کو الزام دیتی ہے کہ سختی کرتے، میرے ساتھ اچھا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دیتے تو آج بھی بچوں والی گھر گرہستی والی ہوتی۔ واقعی ماں باپ کو بیٹیوں کو گھر بٹھا کر سائیکو نہیں بنانا چاہیے۔ آپ خود سوچیں 30-35 سال کی عمر میں شادی کریں تو کیا ہو